السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، انبیاء کرام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین اور پھر اولیاء کاملین نے تبلیغ اسلام کو سر انجام دیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل ولیوں میں سے ایک تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن پر آج ہم ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، فقرے کی راہ اختیار کرنے سے پہلے حضرت خواجہ حسن بصری موتیوں اور جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جواہرات لے کر ہرقل بادشاہ روم کے پاس گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور کہا کہ میں سوداگر ہوں اور جواہرات کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ وزیر نے کہا کہ کل تو بادشاہ ایک ضروری کام کے لیے شہر سے باہر جائیں گے اور ملاقات کی صرف یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلے چلو۔ جب بادشاہ اپنے کام سے فارغ ہوں گے تو تمہیں ملا دوں گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ چنانچہ دوسرے روز ایک گھوڑا زین سے آراستہ خواجہ حسن بصری کے لیے منگوایا گیا۔ جب مطلوبہ مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دیبائے رومی کا خیمہ ایک میدان میں استادہ ہے۔ اس کی تنابیں ریشم کی ہیں اور جن کیلوں سے بندھی ہوئی ہیں وہ سونے کی ہے۔ ایک فوج کا بڑا دستہ اسلحے سے لیس خیمے کا طواف کر رہا ہے۔ فوجیوں کے طواف کے بعد اہل جاہو چشم نے خیمے کا طواف کیا۔ اس کے بعد حکمہ، فلاسفروں اور دبیر و منشی حضرات نے خیمے کا طواف کیا۔ اس کے بعد کوفی 200 کے قریب کنیزیں اور لونڈیاں جن کے قیامت خیز حسن تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں زر و زبارات کا ایک تھال تھا، انہوں نے بھی اپنے پیش روؤں کی طرح خیمے کا طواف کیا۔ پھر قیصر اور وزراء کی باری آئی، انہوں نے خیمے کے اندر کچھ دیر قیام کیا اور پھر چل دیے۔ یہ ساری کیفیت دیکھ کر خواجہ حسن بصری حیران رہ گئے اور وزیر جو ان کا ہم رکاب تھا اس سے پوچھا، یہ مختلف انواع کے لوگوں کا طواف اور یہ شان و شوکت والا خیمہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور خیمے کے اندر آخر کون ہے جس کو یہ اعزاز و مراتب دیے جا رہے ہیں؟ وزیر عرض گزار ہوا، قیصر روم کا بیٹا جو کہ صاحب جمال بھی تھا اور صاحب علم بھی تھا، اس کو نہ صرف جنگ کے جملہ امور میں دسترس تھی بلکہ وہ بہترین سپہ سالار تھا۔ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بیمار پڑ گیا۔ بڑے بڑے طبیب اور وید اس کے علاج کو آئے مگر کوئی حاذق اس کے لیے تریاق حیات مہیا نہ کر سکا، یعنی اس کی بیماری کا علاج نہ ڈھونڈ سکا۔ آخرکار وہ مر گیا۔ اس کو اسی خیمے میں دفن کیا گیا ہے اور ہر سال ایک بار اس کی زیارت کو تمام لوگ آتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا، یہ طواف کا طریقہ کار جو مختلف اوقات میں مختلف طبقے کرتے ہیں اس کی وجہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ عرض کیا، فوج کے لوگ اس وجہ سے طواف کرتے ہیں کہ اگر شہزادہ کسی ایسی مہم یا مصیبت سے دوچار ہوتا تو ساری فوج اپنی جانیں قربان کر کے شہزادے کی نجات کا سامان مہیا کراتی اور اس کو کوئی آنچ نہ آنے دیتی۔ دانشور، فلسفی اور حکمہ اس وجہ سے طواف کرتے ہیں کہ اگر حکمت و دانش اور خود شناسی شہزادے کی بلا کو دفع کر سکتے تو ہم اپنی ساری مساعی اس بات پر صرف کر دیتے کہ شہزادے کی بلا دفع ہو جائے۔ خوبصورت لڑکی اور مال و زر کا یہ مطلب ہے کہ یہ مال و زر اور جسم و جاں اگر شہزادے کی صحت یابی میں مدد دے سکتے تو ان سب کو قربان کر دیا جاتا۔ شہزادے کا والد اور وزراء کہتے ہیں، اے جانے پدر اور معزز شہزادے، ہم نے تو فوج، حکمہ، بزرگوں اور شفیقوں اور مدیروں کی تجاویز حاصل کی مگر یہ سب کارگر اس لیے نہیں ہوئی کہ اس بات پر کسی کا کوئی بس نہیں تھا، موت کے آگے سب بے بس ہیں۔ خواجہ حسن بصری نے جب یہ باتیں سنی اور ساری صورتحال دیکھی تو اس دن سے آپ نے اپنے آپ کو مجاہدات، عبادات میں اس قدر مصروف کیا کہ 70 برس کی عمر میں کبھی بے وضو نہ رہے۔ گوشہ تنہائی کو اپنا مسکن بنایا اور قسم کھائی کہ جب تک زندہ ہوں کبھی نہ ہنسوں گا بلکہ آخرت کی فکر میں ہمیشہ روتا رہوں گا۔ اور یوں آپ نے اولیاء میں وہ مقام پایا جس پر آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ بیت اللہ حج کے لیے گیا۔ راستے میں سارے قافلے کو بہت پیاس لگ گئی۔ راہ میں ایک ایسا کنواں نظر آیا جس کا پانی بہت نیچا تھا اور اس تک پہنچنا اور پانی دستیاب کرنا بالکل ممکن نہیں تھا۔ رسی اور ڈول بھی دستیاب نہ تھا۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اب پانی کیسے حاصل کریں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا، میں نماز ادا کرتا ہوں، تم لوگ پانی پی لو۔ آپ نماز پڑھنے میں جیسے ہی مصروف ہو گئے ایک دم پانی کنویں کے منڈیر تک پہنچ گیا اور سب نے سیر ہو کر پی لیا۔ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ پانی کسی چیز میں ڈال لیا جائے تاکہ آگے راستے میں پانی کی کمی محسوس نہ ہو۔
ابھی وہ لوگ پانی ساتھ لے جانے کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ پانی فوراً ہی نیچے اتر گیا۔ خواجہ حسن بصری نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے کہا، تم نے خدا پر بھروسہ نہ کیا اور کناز سے بھی دامن خالی کیا، اسی وجہ سے پانی کنویں میں اتر گیا۔ راستے میں ایک جگہ لوگوں کو بھوک نے ستایا۔ انہوں نے خواجہ صاحب سے اپنی حاجت بیان کی۔ خواجہ صاحب نے ایک کھجور کا درخت دیکھا جس پر کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ آپ نے کھجور کو حکم دیا کہ میرے دامن میں آ جاؤ۔ کھجوریں درخت سے آپ کے پھیلے ہوئے دامن میں آ گری۔ آپ نے سب قافلے والے کو کھجوریں دی۔ جو شخص کھجور کھاتا حیران ہوتا کہ ہر کھجور کی گٹھلی سونے کی ہے۔ لوگ گٹھلیوں کو مدینے لے گئے اور فروخت کیا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ باقی مال خیرات کر دیا۔ خواجہ حسن بصری نے لوگوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حج کا انعام ان سونے کی گٹھلیوں کی شکل میں دے دیا، لہٰذا ہمیشہ صبر اور توکل کا دامن تھامے رکھو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ناظرین محترم بیان کیا جاتا ہے کہ امام ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے آیا۔ آپ نے اس کو پڑھانے میں بخل و خیانت کا ارتکاب کیا۔ اس جرم میں اللہ نے انہیں سارا کلام حکیم بھلا دیا۔ وہ روتے ہوئے خواجہ حسن بصری کے پاس گئے اور سارا معاملہ بیان کیا۔ خواجہ حسن نے فرمایا، اے شخص، تو حج کو روانہ ہو جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام ہیں، اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد خیف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ملیں گے۔ وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ وہ جب تک اپنے معاملات سے فارغ نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا۔ جب وہ فارغ ہو جائیں تو تم اپنی حاجت بیان کرنا۔ ان کی دعا سے تمہیں پھر سے سارا قرآن حکیم ازبر ہو جائے گا۔ ابو عمر نے خواجہ حسن کے حکم کی تکمیل کی، حج ادا کیا، پھر مسجد خیف میں پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک بار اور بزرگ کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ ان کے گرد بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سفید پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا۔ سب لوگ اس کے گرد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر باتیں ہوئی، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر ان کے پاس پہنچے اور بعد السلام ان کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا، پھر دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ابھی انہوں نے دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ ابو عمر کو دوبارہ سارا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا۔ ابو عمر اتنے خوش ہوئے کہ ان بزرگ کے قدموں پر گر گئے۔ انہوں نے ابو عمر کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا؟ جواب دیا، خواجہ حسن بصری نے۔ بزرگ بولے، خواجہ حسن بصری نے ہمارا پردہ فاش کیا ہے، ہم بھی ان کا راز افشا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابو عمر سے کہا، ابھی تم نے سفید پوشاک والے شخص کو دیکھا تھا؟ عرض کی، جی ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا، وہ خواجہ حسن بصری تھے جو روزانہ بصرے سے ظہر کی نماز پڑھ کر مکہ پہنچتے ہیں۔ یہاں ہم لوگوں کو واعظ و نصیحت اور درس دیتے ہیں، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو واپس بصرہ چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری جن لوگوں کے امام ہوں ان کو ہم سے دعا کروانے کی کیا ضرورت، کیونکہ جن سے ہم خود سیکھتے ہیں وہ جن کے پاس ہوں ان کا ٹھکانہ ہی بہت بلند اور اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ایک شخص نماز فجر کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری کی مسجد میں گیا اور مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا۔ اندر سے خواجہ حسن کے دعا مانگنے کی آواز آ رہی تھی اور بہت سے لوگوں کے آمین کہنے کی صدا بھی آ رہی تھی۔ اس شخص نے خیال کیا کہ شاید خواجہ کے احباب مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ دیر انتظار میں باہر ٹھہرا رہا۔ کافی انتظار کے بعد جب صبح ہونے کا وقت قریب پہنچا تو اس نے مسجد کے دروازے کو ہاتھ سے ڈھکیلا۔ دروازہ کھل گیا، حالانکہ پہلے بند تھا۔ اندر خواجہ حسن بصری کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور بعد میں خواجہ صاحب سے پوچھا کہ حضور، میں نے تو مسجد کا دروازہ بند پایا تھا اور آپ کی دعا اور ایک باجماعت آمین کی صدا سنی تھی، مگر جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اندر آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہ پایا۔ یہ کیا ماجرا ہے سرکار؟ خدا را کچھ تو فرمائیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اس شخص کو تنبیہ کی کہ خاموش رہو اور یہ بات کسی اور کو نہ بتانا۔ یہاں ہر روز فجر کی نماز سے پہلے جنات اور دوسری مخلوقات کی ایک جماعت میرے پاس درس لینے اور واعظ سننے آتی ہے اور آخر میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے۔ آج بھی وہ مخلوق آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی دروازہ بند کر رکھا تھا، اور جب وہ باہر نکلے تو تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے خزینۃ الاسفیاء جلد دوم۔ ناظرین محترم، اللہ کے ولیوں کی کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے ولی جناتوں تک میں واعظ و تقریر کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے ہی عالی شان اور اعلیٰ مقام بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے بے شمار لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ایسے کاموں کو سر انجام دیا جو کوئی اور نہ کر سکا۔ آپ بڑے ہی عالی شان و اعلیٰ مقام بزرگ ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں
پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے واقعات، نئے قصات کی ویڈیو آپ تک بھی پہنچتے رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی بہترین ویڈیو یا قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔